خیر، ابو سفیان جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ یہ بنو بکر کا اور بنو خزاعہ کا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا اور ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، لیکن اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا، تو سارا کا سارا معاملہ ہمارا، تو اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ ابو سفیان، کیا تمہاری طرف سے کوئی اس کے اندر معاملہ ہوا یا تم نے کچھ کیا اس کے اندر غلط؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اور اس نے پوچھا اچھا تو پھر جو ہمارا ٹریٹی ہے اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جو اگر تم ٹریٹی نہیں توڑو گے تو ہم ٹریٹی کو اپہولڈ کریں گے، ہم بالکل اس کا جو ہے پورا پورا پاس کریں گے۔ یہ کہہ کے ابو سفیان وہاں سے نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ابھی بھی اس کے کیونکہ دل میں چور ہوتا ہے تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ وہاں سے پھر جاتا ہے حضرت ابو بکر کے پاس، ان کو بھی سیم آنسر ملتا ہے۔ عمر کے پاس جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ بڑی سختی سے اس سے بات کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، سب کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اس بارے میں بہت سارے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے علم میں نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا لیڈر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو کہ تمہیں کیا ڈر ہے؟ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، تمہارا جو ٹریٹی ہے وہ ایز اٹ از چلتی رہے گی۔ یہ سب کچھ کر کے ابو سفیان واپس چلا تو جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک کھٹکا رہتا ہے کہ ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور کبھی نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات تو پہنچ جائے گی۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کوئی ذکر نہیں کرتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور صرف ان سے بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ آرمی کی پریپریشن جو ہے سٹارٹ کرو، ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر تھوڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ ٹریٹی ہے، ہم کیسے ایسے آرمی لے کے مکہ پہ چڑھائی کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر پورا واقعہ بتاتے ہیں اور سارا ہوتا ہے واقعات، اس کے بارے میں صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کرتے ہیں اور اس فیصلے پہ سے صرف ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آرمی جو ہے وہ پریپیئر کرنی شروع کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں کہ رمضان میں سارے کے سارے جو عرب ہیں، ارد گرد کے قبیلے ہیں، بدو ہیں، سب لوگ اکٹھے ہوئے مدینہ کے اندر، اور یہ جب پورا کا پورا اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے تو سارے کے سارے مدینہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے پروسیڈ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جب پورا پراپر لشکر بڑا جو ہے وہ چلنے لگتا ہے تو اس سے آگے ایک پلاٹون جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں بھجوا دیتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مدینہ سے وہ لوگ نکل چکے ہیں، ڈائریکشن کا ابھی تک کنفیوژن ہے، کسی کو بھی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ لیکن انہی اندازوں میں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب نکلتے ہیں مدینہ سے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اس چیز کی کہ اے اللہ ہمارا پہنچنا جو ہے قریش تک اس کو سیکرٹ رکھے، کہ ان کو اس چیز کا علم نہ ہو سکے، کہ ہم لوگ جب تک ان کے سروں پہ پہنچ نہ جائیں ان کو اس بارے میں علم نہ ہو کہ ہم لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹی آرمی نہیں ہوتی، اٹ واز اراؤنڈ 10,000 مین، 10,000 کا لشکر لے کے جا کے جو ہے ایک جگہ پہ پہنچ جانا اور وہاں پہ ابھی تک کوئی اطلاع نہ ہو، یہ پاسبلٹیز میں نہیں تھا۔ ورلڈلی اگر دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ تو یہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ عرب کے اندر جب قافلے جو ہیں وہ ٹریول کرتے تھے تو اس طرح سے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور جو قافلے کا چلنے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اکیلا آدمی یا چھوٹا قافلہ چلنا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے نیوز جو ہے وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ اسی نیوز کے جواب میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جو صحابی تھے، ان کے کچھ ریلیٹیوز جو تھے وہ رہتے تھے وہاں پہ مکہ میں، انہوں نے کیا کیا کہ ایک سلیو گرل کو خط دے کے بھیج دیا کہ تم ان کو جا کے انفارم کر دو، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور تم لوگ یا وہاں سے نکل جاؤ یا پھر تم لوگ اپنا حفاظت کا کوئی انتظام کر لو، یا جو بھی ہے۔ وہ ایک لیٹر لکھ کے اس سلیو گرل کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کسی کو نہیں بتانا اور سیدھا جا کے وہ مکہ میں دینا ہے۔ یہ جو صحابی ہیں حاتم ابن ابی بطہ ہیں، اور ان کا جب پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انفارم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ جب انفارم کر دیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے 3 اصحاب کو بھیجتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود۔ ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ جائیے اور روضہ پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آپ واپس آئیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اپوائنٹ کی ہوتی ہے جگہ، وہاں پہ ان کو وہ عورت مل جاتی ہے اور وہ سے بولتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک خط ہے اور تم وہ خط جو ہے وہ ہمیں دے دو۔ وہ عورت انکار کر دیتی ہے کہ میرے پاس تو کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے، کون سا خط، کہاں کا خط، مجھے تو کسی ایسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے پاس کو بہت زیادہ بلونگنگز نہیں ہیں کہ جس کی وہ تلاشی لے سکیں، ایک عورت ہے بائی ہر سیلف، اور پھر اس کو کیا کہہ سکتے ہیں وہ۔ لیکن مشہور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قول وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہمیں بتانے والی جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ جو بات ہمیں بتاتے ہیں وہ کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ یا تو تم خود خط کو نکال دو یا پھر ہمیں تمہاری تلاشی لینی پڑے گی، ہم جیسے بھی لیں گے تمہارے اندر سے خط کو ہم برآمد کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ تمہارے پاس خط ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ دا میٹر از ریئلی سیریس، تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ اس نے اپنے بالوں کے اندر جو ہے وہ خط کو باندھ دیا ہوتا ہے اور وہ خط کو نکالتی ہے اور ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ لوگ لے کے جو ہے وہ واپس پہنچتے ہیں وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط جب مل جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاتم ابن ابی بطہ کو بلا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں آپ پہ اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، صرف اور صرف معاملہ اتنا تھا کہ میرے جو فیملی والے تھے وہ وہاں پہ تھے اور میں نے سوچا کہ میں ایک خط کے ذریعے ان کو پریکاشنری جو ہے وہ وہاں پہ سیو کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح دے دے گا، لیکن اس چھوٹے سے کام سے میری فیملی جو ہے وہ سکیور ہو جائے گی، تو صرف یہ مقصد تھا میرا، اور کسی قسم کی منافقت کا جو ہے میرا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتم سچ کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ جو بات بتا رہے ہیں، جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عمر، تم نہیں جانتے کہ حاتم جو ہے وہ بدری صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدری جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے اعمال کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جو چاہے وہ کرو، ہم نے تمہیں معاف کیا، تو ہم بھی حاتم کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا درمیان میں۔ اس کے بعد یہ کیروان جو ہے وہ چلتا جاتا ہے اور چند ایک لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں جو کہ مسلمان ہو کے آ رہے ہوتے ہیں مدینہ کی طرف، اور وہ لشکر میں ایڈ ہو جاتے ہیں، اور انہی میں ایک جو شخص ہے اس کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کے اور اب آپ سے ملنے کے لیے مدینہ میں آ رہا تھا، اور مکہ کے حالات وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو قریش ہیں وہ ابھی بھی آپس میں ان کی یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ مسلمانوں تک یہ اطلاع پہنچ سکتی ہے اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی نیوز ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک ڈر اور ایک خوف ہے جس کے لیے وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو انہی باتوں کو سنتے ہوئے میں وہاں سے نکل آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنی فیملی کو جو ہے وہ بھیج دیں وہاں پہ مدینے کے لیے، اور آپ ہمارے ساتھ ہی واپس چلیں۔ تو وہ حضرت عباس جو ہیں وہ قافلے میں شامل ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اب مروحان پہ جب مسلمان پہنچتے ہیں وچ از جسٹ آؤٹ سائڈ آف مکہ، اور رات کا وقت ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں، وہاں پہ روک دیتے ہیں پوری کی پوری آرمی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انسٹرکشن آتی ہے کہ ہر آدمی اپنی آگ الگ جلائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے جو ہے وہ آگ جلانے سے منع کر دیا تھا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی اپنی آگ الگ جلائے گا، یعنی کہ اگر 10,000 لوگ ہیں وہاں پہ تو 10,000 جو ہیں وہ آگ جل رہی ہوئیں گی، تو آپ دیکھیں کہ دور سے جب پہاڑوں کے اندر آپ آگ لگی ہوئی دیکھیں گے تو آپ تو دیکھنے والا بھی اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر پائے گا کہ کتنے لوگ ہوں گے، اگر اتنی آگ چل رہی ہے اور ایک آگ کے گرد کتنے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ کتنے لوگ ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ آگ چلا دی تو اسی رات کو ابو سفیان اور اپنے 1-2 آدمیوں کے ساتھ نکلتا ہے باہر دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے سراؤنڈنگز کی اور سب کچھ، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ڈر اور خوف جو ہے وہ ان کے اندر ہوتا ہے آلریڈی کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلطی جو ہے وہ ہم سے ہو گئی ہے۔ تو وہاں پہ جب وہ نکلتا ہے تو دور سے وہ دیکھتا ہے تو کوئی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ بنو عامر کے لوگ ہیں یہاں پہ جو آ گئے ہیں،
कोई कहता है कि फ़लाँ कबीला है जो यहाँ पे आके पड़ाव डाला हुआ है। तो उनमें से एक कहता है कि आर यू श्योर कि ये मुसलमान नहीं है, कहीं मुसलमान तो नहीं है। अब यही वो बातें जो हैं वो कर रहे होते हैं कि मुसलमानों के जो पहरादार हैं वो किसी तरह अबू सुफियान को पकड़ लेते हैं और उसको लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाते हैं। अब नबी करीम जो जो आदमी पकड़ के लेके आते हैं अबू सुफियान को, उन्हीं में हज़रत अब्बास भी होते हैं। तो हज़रत अब्बास बेसिकली अबू सुफियान को अमान दे देते हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ऊँट पे होता है और अपने साथ बैठा के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाप हिफाजत जो है वो पहुँचा देते हैं। क्योंकि इट वाज मोस्ट लाइकली कि अगर आम मुसलमानों को पता लग जाता कि कुरैश का, हमारे दुश्मन का सरदार जो है वो पकड़ा गया है, तो आप खुद सोचें कि वो फिर क्या उसकी जान बख्शी होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो पहुंचते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं अबू सुफियान से कि अबू सुफियान बताओ, क्या अभी भी वक्त नहीं आया, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई है कि ये मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सच्चा रसूल, और ये अल्लाह का दीन है कि जिसको अल्लाह ने गालिब कर दिया है? क्या तुम्हें अभी भी हकीकत और सच्चाई का पता नहीं चला? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें इसको कबूल करने के लिए? तो वो अबू सुफियान जो है वो थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाता है, थोड़ी हेल हुज्जत करना शुरू कर देता है। तो हज़रत अब्बास उसको एक साइड पे लेके जाते हैं कि अबू सुफियान, कि इस्लाम का दीन ऐसा है कि अगर तुम मुसलमान हो जाते हो तो तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी एक बहुत बड़ा जो कंसर्न था बहुत सारे मुसलमानों को, जैसे हमने पढ़ा अमर बिन आस के बारे में, जैसे हमने पढ़ा खालिद बिन वलीद के बारे में, उनको ये खौफ और ये डर था कि हमारे पिछले क्राइम्स जो हैं, पिछले गुनाह जो हैं, जो मुसलमानों के साथ हमने दुश्मनियाँ की हुई हैं, उनका क्या बनेगा। तो हज़रत अब्बास उनको बताते हैं कि अबू सुफियान, कि अगर तुम मुसलमान हो जाते हो तो पिछले तमाम के तमाम जो गुनाह हैं वो तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे। तो जब ये सुनता है अबू सुफियान तो वो शहादत ले लेता है और मुसलमान हो जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत का इकरार करता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और एक ही अल्लाह है। ये बड़ी खुशी की बात होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज़रत अब्बास को कहते हैं कि आप इसको अबू सुफियान को लेके जाके ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे खड़ा करें कि जहाँ पे मुसलमान की जो फ़ौज हैं, जो फ़ौजी हैं, वो उनको देखें और वो देखें कि कितना बड़ा जो लीडर है कुरैश का वो मुसलमान हो गया। यही मामला किया जाता है, लोग देख रहे होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उनका ईमान जो है वो बूस्ट हो रहा होता है कि अभी तो आके उन्होंने एक पड़ाव किया, अभी तो आके वो रुके, अभी तो वो मक्का में एंटर भी नहीं हुए कि अल्लाह ताला ने जो कुरैश का लीडर है वो ला के उनके सामने खड़ा कर दिया। अब ये मामला था और इसके बाद इस तरह से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो दुआ को कबूल किया कि किसी को कोई आइडिया नहीं हुआ कि किस तरह से इतनी बड़ी फ़ौज जो है वो आके उनके सरों पे बैठ गई और उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या हमारे साथ होने जा रहा है अगले दिन। और इसके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये अपनी नौइयत का एक अलग ही वाक़या है और ये अलग ही तरह की फ़तह है कि जो अल्लाह ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। और जिस तरह से उन्होंने फिर उस शहर के लोगों के साथ डील किया कि जो डिकेड्स तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ते रहे और किसी तरह की मुश्किल और परेशानी नहीं थी कि जो उन्होंने उनको ना पहुंचाई हो, हत्ता के जान से मार देने का, शहर से निकाल देने का और क्या कुछ, यू नेम इट एंड दे हैव डन इट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन जो हैं वो मक्का के लिए तैयारी पकड़ते हैं और मक्का में वो किस तरह से एंटर होते हैं और मक्का में जाके वो किस तरह के मामलात करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे फ़तेह मक्का को, और ये कितनी बड़ी फ़तह थी और अल्लाह ताला ने इसके बाद आप कह लें द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो किस तरह से चेंज किया और किस तरह से इस्लाम जो है उसने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन की। तो इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे। सो अंटिल देन इंशाल्लाह टुमारो विल मीट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।